اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے سویلائزنگ دی نیٹو ایجوکیشن ایجوکیٹنگ دی نیشن کا ایک ٹاپک گریو ایررز آف دا ایسٹ. گریو ایررز آف دا ایسٹ 8th کلاس کا ایک ٹاپک ہے جو میں آج پڑھانے جا رہا ہوں آپ کو. پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا اورینٹلزم کے بارے میں. کچھ لوگ اینشنٹ انڈین کلچر کو پروموٹ کر رہے تھے جو انہی لوگوں میں سے تھے، انگریز لوگوں میں سے ہی تھے. ان کو اورینٹلسٹ کہتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو پرانا ایجوکیشن سسٹم ہے انڈیا کا کلچر ہے، اسی طریقے سے یہاں کا سسٹم ہونا چاہیے، یعنی انڈین ایجوکیشن سسٹم کے طریقے سے ہی پڑھانا چاہیے. مگر سبھی لوگ اس بات سے متفق نہیں تھے، سبوں کا سیم اوپینین نہیں تھا، بلکہ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ کرٹیسائز کر رہے تھے اورینٹلسٹس کو، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں انگلش ایجوکیشن سسٹم قائم ہونا چاہیے. اور یہ جو لوگ تھے جو ان اورینٹلسٹس کے اگینسٹ جا رہے تھے، ان کو اینگلسسٹ کے نام سے جانا جا رہا تھا. اور انہی اینگلسسٹ کا کہنا تھا گریو ایررز آف دا ایسٹ، گریو ایررز آف دا ایسٹ. اور ان لوگوں کا ماننا تھا کہ جو ایسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بالکل غلط ہے، اور جو اینشنٹ انڈین ایجوکیشن سسٹم کو پروموٹ کرنے میں مدد نہیں کرتے اور دلچسپی نہ رکھتے تھے، وہ اورینٹلسٹ نہیں کہلائے گا. یعنی وہ ان کو اورینٹلسٹ نہیں کہتے کہ جو اس انڈین ایجوکیشن سسٹم کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، جو اس کلچر کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کو ہم اینگلسسٹ کہتے ہیں، ان کو اینگلسسٹ کہا جاتا تھا. اور جو یہ بلکہ وہ اینگلسسٹ کہلاتے تھے کیونکہ وہ لوگ صرف اور صرف انگلش ایجوکیشن سسٹم کو ہی پروموٹ کرنا چاہتے تھے. اور یہ لوگ کیوں ایسا کہتے تھے؟ کیونکہ نالج آف دا ایسٹ واز، ان کے کہنے کے مطابق نالج آف دا ایسٹ واز فل آف ایررز اینڈ unscientific thought. Eastern literature was non-serious and light-hearted. ایسٹرن نالج جو ہے فل آف ایررز ہے، اور ایسٹرن لٹریچر جو ہے وہ بالکل نان سیریس ہے، لائٹ ہارٹیڈ ہے، یہ ماننا تھا ان کا. اور جو یہ اینگلسسٹ تھے ان میں ایک نام تھا جیمز مل کا، اور ان کا کہنا تھا، جیمز مل کا کہنا تھا encourage the study of Arabic and Sanskrit language and literature was waste of time. جو اورینٹلسٹ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. ان کے مطابق یہ بالکل ویسٹ آف ٹائم ہے، اس سے ٹائم ویسٹ کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور جو عربک سنسکرت پوئٹری سے کچھ نہیں، عربک سنسکرت پوئٹری سے کچھ ملنے والا ہے. تو اگر کسی سے کوئی چیز ملنے والی ہے تو وہ صرف ایسٹرن ایجوکیشن سسٹم سے ہی مل سکتا ہے. اور جو اورینٹلسٹ
جو اٹیک اورلینڈسٹ پہ چلتا تھا، اس میں 1830s میں بہت زیادہ تیزی آئی جب ایک اور کرٹک سامنے آیا جس کا نام تھامس بابنگٹن میکالی تھا، جس کا کہنا تھا کہ I saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. میں نے ہندوستانیوں کو ایک ہندوستانی کو ایک انسیولائزڈ کنٹری دیکھا ہے جس کو سیولائز بنانے کی ضرورت ہے. انڈین لوگ انسیولائزڈ ہے اور ان کو سیولائز کرنے کی ضرورت ہے، یہ میکالی کا کہنا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabic. مطلب انڈیا اینڈ عربک کا جو پورا لٹریچر، نیٹو لٹریچر ہے، وہ یورپین لائبریری کے ایک شیلف کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی اس کے برابر یورپین لائبریری کا ایک شیلف ہے. جو ہول نیٹو انڈین اینڈ عرب لائبریریز ہے اس کے برابر صرف یہ یورپین لٹریچر کا صرف ایک شیلف ہے. اب یہاں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انگلسسٹ جو تھے اورلینڈسٹ کے انسٹیٹیوشنز کو بند کیا جائے اور اینشنٹ لٹریچر اور کلچر کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور انگلش ایجوکیشن کو فروغ دیا جائے. تو اور ایک ایکٹ پاس کیا گیا، انٹروڈیوس کیا گیا، دا انگلش ایجوکیشن ایکٹ آف 1835. 1935 میں ایک ایکٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. دا ڈیسیژن واز ٹو میک انگلش دا میڈیم آف انسٹرکشن فار ہائر ایجوکیشن and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. 1835 عیسوی میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا، میکالیز منٹ. The decision was to make English. تو اس میں کیا ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ میڈیم آف انسٹرکشن ہائر ایجوکیشن میں انگلش کو بنانا چاہیے. انگلش the medium of instruction of higher education and stop promoting the Oriental institutions. جو Oriental institutions تھے ان کو stop کیا جائے، جیسا کہ کلکتہ میں مدرسہ اور بنارس میں سنسکرت کالج موجود تھا. These institutions were seen as temple of darkness. اور یہ انسٹیٹیوشنز ہے یہ بالکل کسی کام کے نہیں ہے. ان کے کہنے کے مطابق بالکل کسی کام کے نہیں ہے، ان کو بالکل بند کیا جانا چاہیے. اور انگلش ٹیکسٹ بک ناؤ بگن ٹو پروڈیوس فار اسکولز. تو اسکولز کے لیے اب انگلش ٹیکسٹ بک پروڈیوس کیے جا رہے تھے اور اب ان کو بانٹا جا رہا تھا اسکولوں میں. اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ انگریز کس طرح یہاں کے کلچر، یہاں کی ایجوکیشن کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کا جال بچھانا چاہتے تھے. اس طرح گریو ایرر آف دا ایسٹ کا ٹاپک مکمل ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ ایجوکیشن فار کامرس کا ٹاپک لے کے پھر حاضر ہوں گے. ٹل دین خدا حافظ.